السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ بہت ہی خاص بات لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ آج یہ دنیا والے اور جو دشمنان اسلام ہیں، ان کی محنت جو زیادہ ہو رہی ہے وہ اسلام کو مٹانے کے لیے ہو رہی ہے، اور دوسری محنت جو ان کی ہو رہی ہے، عوام الناس کو یعنی لوگوں کو علماء سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی میں صبح کے وقت نیوز سن رہا تھا، اور 4-5 چینل پہ بھی میں گیا، نیوز چینل پہ، تو اکثر کی باتوں سے یہی لگ رہا تھا کہ لوگ عوام کو علماء سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں اس موقع سے اب تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ علماء سے دور نہ ہو، کیونکہ آپ کا رول ماڈل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کا رہبر و رہنما قرآن و حدیث ہے، اور یہ وہی علماء کرام ہیں جو آپ کو قرآن و حدیث بتاتے ہیں اور آپ کو صحیح راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ ٹھان لیجئے کہ ہمیں علماء کرام کے ساتھ رہنا ہے، ان کی ایک آواز پہ ہمیں لبیک کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے، ان کے کندھے سے کندھے ملا کر چلنا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جب تک اس دنیا کے اندر رہنا ہے تب تک حق اور سچ پہ قائم رہنا ہے، اور جب بھی اس دنیا سے جانا ہے حق اور سچ کے ساتھ اور اس کے لیے لڑتے ہی جانا ہے۔ اور آپ ظلم کے خلاف لڑیے، لڑ نہیں سکتے ہیں تو لکھیے، بولیے، بول نہیں سکتے ہیں تو کم از کم جو لڑ رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، ان کی تائید کیجئے، ان کی حمایت کیجئے، ان کا سپورٹ کیجئے۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم آپ اتنا تو ضرور کیجئے کہ ان کے حوصلے کو گرنے مت دیجئے، ان کے حوصلے کو بلند کیجئے اور ان کے لیے دعائیں کیجئے، کیونکہ وہ صرف اپنے حق کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، آپ کے حق کی لڑائی بھی لڑ رہے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی دعاؤں میں انہیں ضرور یاد رکھیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کرام کی محنت و مشقت کو قبول فرمائے اور حکومت کے اس ناپاک ارادے کو ناکام فرمائے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج یہ لوگ جو کر رہے ہیں عوام کو دور کرنے کا کام، یہ کافی سمے پہلے جب اندلس اسپین کے اندر مسلمانوں کے کئی سال تک حکومت رہی ہے، کچھ سال پہلے ایک وفد وہاں پہ گئی یہ جانچنے کے لیے کہ آخر مسلمانوں کی حکومت اور مسلمانوں کا رعب و دبدبہ کئی سو سال تک وہاں پہ رہا ہے، یہ کیسے ختم ہو گیا، ان کی حکومت کیسے چلی گئی، مسلمان وہاں کے پستی میں کیسے چلے گئے۔ یہی پتہ کرنے کے لیے اور معلوم کرنے کے لیے وہ جماعت وہاں پہ گئی تھی، تو پتہ چلا کہ وہاں کے لوگوں کو، عوام کو علماء سے دور کیا گیا، عوام کے دلوں کے اندر علماء کی نفرت پیدا کی گئی، تاکہ اگر علماء کسی راستے کی طرف کہیں عوام کو بولے چلنے کے لیے تو عوام ان کی بات نہ مانے۔ اور آج ہمارے ہندوستان کے اندر بھی وہی کیا جا رہا ہے، عوام کو علماء سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ علماء کرام اگر صحیح راستے کی طرف لے کر آئے، حق کی طرف آواز اٹھانے کے لیے لے کر آئے، تو عوام ان کی بات نہ مانے۔ لہٰذا آپ کو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا ہے اور کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ آپ حق اور سچ کے ساتھ قائم رہے اور ظلم کے خلاف لڑتے رہے اور ظالم کا مقابلہ کرتے رہے اور مظلوم کی مدد کرتے رہے۔ وہ ظلم کرنے والا کوئی بھی ہو، خواہ وہ عبد الرحمن نام کا ہو یا سفیان نام کا ہو، کوئی بھی نام ہو اس کا، اگر ظالم ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ اگر مظلوم ہے، مظلوم کوئی بھی ہو، اگر مظلوم ہندو ہے اس کا بھی ساتھ دینا ہے، اس کے حق میں بھی بولنا ہے۔ اگر مظلوم مسلم ہے اس کا بھی ساتھ دینا ہے، اس کے حق میں بھی بولنا ہے۔ اسی طرح کسی بھی مذہب یا کسی بھی دھرم کا آدمی ہو، اگر وہ مظلوم ہے اس کا ساتھ دینا ہے، اگر ظالم ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ بس یہی چند باتیں آپ سے کہنی تھی۔